السلام علیکم دوستو، آج ہم نظام دکن کے متعلق پڑھیں گے۔ نظام دکن اس کی حکومت کو سلطنت حیدرآباد یا مملکت آصفیہ بھی کہا جاتا تھا۔ 17ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی مختلف مسلم حکومتوں یعنی گولکنڈہ قطب شاہی، بیجاپور کی عادل شاہی، احمد نگر کی نظام شاہی اور بیدر کی بری شاہی سلطنتوں پر مغل بادشاہ اورنگزیب نے قبضہ کر کے ان سب کو ملا کر ایک بڑا صوبہ دکن کے نام سے قائم کیا۔ اورنگزیب کی 1707 میں وفات کے بعد جب مغلیہ سلطنت میں داخلی انتشار پیدا ہو گیا تو اس کا اثر جنوب کے صوبہ دکن پر پڑا۔ دربار دہلی کی طرف سے اس صوبے کے نظم و نسق کو درست کرنے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے 1720 میں قمر الدین چین قلیچ المعروف نظام الملک کو اس صوبے کا گورنر مقرر کیا۔ نامور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے نسبتی تعلق رکھنے والا اس کا خاندان وسط ایشیا کی ریاست ترکمانستان سے نقل وطن کر کے ہندوستان میں آباد ہو گیا تھا، لیکن اس میں مغل بادشاہ کی سیاسی و فوجی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر 1724 میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے حیدرآباد کو اپنی سلطنت کا باقاعدہ دارالحکومت منتخب کیا۔ اس وقت کے مغل بادشاہ نے نظام الملک کی طاقت اور اپنی سیاسی کمزوری کی وجہ سے نہ صرف اس حکومت کو تسلیم کیا بلکہ اس کو آصف جاہ کا خطاب بھی دیا۔ اسی نسبت سے بعد میں اس کی حکومت مملکت آصفیہ کہلائی اور وہ خود آصف جاہ اول کہلایا۔ البتہ سکہ اور جمعہ کا خطبہ دہلی کے تیموری بادشاہی کے نام سے جاری رہا۔ اس طرح ایک طرف نظام الملک نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تو دوسری طرف مغلوں کی بالادستی بھی تسلیم کر لی۔ 1724 میں نظام الملک کی اپنی پڑوسی سلطنت مراٹھاؤں کے ساتھ جنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس کو اپنی کئی سرحدی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 1744 میں نظام الملک آصف جاہ اول کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی جانشینی کو لے کر اس کے بیٹے ناصر جنگ اور نواسہ مظفر جنگ میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ مظفر جنگ نے اس وقت ہندوستان میں تجارت کی غرض سے موجود فرانسیسیوں کی مدد سے 1750 میں حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، لیکن جلد ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ 1753 میں نظام الملک کے تیسرے بیٹے صلابت جنگ نے حکومت سنبھالی۔ 1756 میں ایک اور چوتھا بھائی نظام العلی اقتدار کو عملاً اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ صلابت جنگ برائے نام حکومت کے تخت پر تھا۔ اسی زمانے میں انگریزوں کی مکاری کی وجہ سے حیدرآباد کی فوجی فرانسیسیوں کا اثر و رسوخ کم ہو گیا اور فرانسیسی دستوں کو ان کے فوجی عہدوں سے بڑی تعداد میں ضبط کر دیا گیا، جس سے حیدرآباد کی فوجی طاقت میں کمی واقع ہو گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر مراٹھوں نے 1761 میں دکن کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن اسی سال جب پانی پت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مراٹھوں کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو نظام علی خان مراٹھوں سے اپنے مقبوضہ علاقوں کو واپس لینے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی صلابت جنگ کو جو برائے نام بادشاہ تھا قید کر کے خود باقاعدہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ عین اسی زمانے میں دکن کے پڑوس میں میسور کے اندر سلطنت خداداد کا قیام عمل میں آیا۔ حیدر علی کی فوجی ترقی سے نظام کو خطرہ پیدا ہو گیا، کہیں حیدر علی دکن میں اس کے زیر قبضہ علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل نہ کر لے۔ اس ممکنہ خطرے کی وجہ سے اسی وقت نظام عملاً انگریزوں کا حیدر علی کے خلاف فوجی حلیف بن گیا۔ 1768 میں انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق اس نے اپنے زیر قبضہ کرناٹک کا ایک بڑا حصہ 7 لاکھ روپے سالانہ کے عوض اس کو دے دیا، جس کے بدلے انگریزوں نے بوقت ضرورت نظام کی فوجی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح اب تک شمال میں جو حیثیت نواب اودھ کی تھی وہی حیثیت جنوب میں دکن کی ہو گئی اور اس کی حکومت جو اب تک دریائے نرمدا سے راس کی کاری اور مہاراشٹر کے شمال مغرب سے پھیل کر 3 لاکھ مربع میل کے قریب ہو گئی تھی، سمٹ کر حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے چند علاقوں تک محدود ہو گئی۔ مجموعی طور پر انگریزوں کے خلاف میسور کی 4 جنگوں میں سے 3 جنگوں میں نظام نے سلطنت خداداد کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا اور ایک مسلم حکمران ہونے کے باوجود اس نے ایک اسلامی سلطنت کے زوال اور خاتمے میں اہم رول ادا کیا۔ ٹیپو کی شہادت کے بعد 1800 عیسوی میں انگریزوں نے اس کی رہی سہی خود مختاری بھی ختم کر دی اور نظام الملک کا 1803 میں انتقال ہو گیا۔ یہ وہی غدار دوسرا نظام تھا اس کو جو ہے۔ اور آخری سب سے اہم بات یہ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، آج کی نئی نسل کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے
کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرانے میں جو دوسرا نظام تھا، جس کو آصف جاہی دوم نظام الملک تھا، ایک لقب تھا، اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن آصف جاہی مان لو آج کی ہماری زبان کے حساب سے اس کو دوسرا نظام، 7 نظام ہوئے، آخری نظام جو نظام سرکار جو میر عثمان علی خان ہیں، یہ تو آج 7ویں تھے۔ جو دوسرا جو نظام تھا آصف جاہ دوم، وہ اکیلا غدار تھا، بقیہ کوئی غدار نہیں تھا۔ جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حیدرآباد کی تاریخ جو ہے غداری سے بھری ہوئی نہیں ہے۔ پہلا جو نظام تھا وہ طاقتور تھا، دوسرا غدار تھا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی اور جب 5 ہوئے وہ بالکل وفادار تھے، اور انہوں نے ان میں سے ایک ایسے بھی گزرے نواب ناصر الدولہ، یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ بہرحال ایک نظام نے بقیہ 6 نظاموں کو بدنام کیا۔ حیدرآباد کی تاریخ ایک بہادری تاریخ ہے، اور اس شہر کی نسبت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک خاص بات، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حیدر علی کے نام سے یہ شہر کی نسبت، ایسا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب حیدر کرار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اس کی طرف منسوب ہے۔ بہت سے شہروں کے نام صحابہ کرام کے نام پر بھی ہیں، اور ایک شہر تو محمد آباد بھی ہے، اور جو کسی ایک بزرگ کے نام پر رکھا گیا۔ بہرحال حیدرآباد جو لقب ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف، حیدر کرار کی طرف اس شہر کی نسبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جرت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔